اس میں آ کے دروازہ کھول کر اندر جھانکنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دفاتر دروازے کو عقب سے رینا کے پلٹتے قدموں کی چاک ابری۔ شہلا فوراً پلٹی اور رینا کے کمرے سے نکلنے سے قبل ہی بے آواز قدموں سے اپنے بیڈ روم میں آ کر لیٹ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ بیڈ روم کے دروازے کی طرف تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلا اور اس نے رینا کو دیکھا، اس کی آنکھیں نمناک تھی۔ رینا چند ثانیے اسرار بھرے انداز میں کھڑی سوئی ہوئی شہلا کو تکتی رہی۔ پھر اس کے بعد خاموشی سے چلتی ہوئی وہ بیڈ پر آ کر دراز ہو گئی۔ پھر ساری رات شہلا کی آنکھوں سے نیند دور رہی۔ اگلے دن علیون صبح سب لوگ جاگ گئے۔ نارنگ نے مؤدبانہ انداز میں ناشتہ شروع کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے اس کی ہدایت کے مطابق کسی مقامی آدمی کے ہاتھوں گاڑیوں کے سارے ٹائر پنکچر لگوانے کے لیے شہر بھجوا دی ہے۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد رینا نے شہلا اور نارنگ سمیت دوبارہ تھانے جانے کا پروگرام بنایا۔ تنائلہ اور شعیب بھی جانے کے لیے تیار ہو گئے، جبکہ یاسمین اور عزیز نے کاٹیج پر ہی رہنے کو ترجیح دی۔ بارش بند ہو چکی تھی اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ البتہ باہر ہر طرف چھائی ہوئی برف سے اندازہ ہوا تھا کہ رات بھر برفباری بھی ہوتی رہی تھی، جس کی وجہ سے سردی میں بھی کاٹدار اضافہ ہو چلا تھا۔ یوں تو یاسمین اور عزیز کا بھی ارادہ رینا کے ساتھ تھانے جانے کا تھا، مگر یاسمین کو بری طرح فلو نے جکڑ رکھا تھا۔ چنانچہ اس کی ناسازی طبیعت کی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ ان سب لوگوں کے جانے کے بعد اب یاسمین اور عزیز تنہا کاٹیج میں رہ گئے تھے۔ وقت گزاری کے لیے یاسمین اور عزیز رینا کا گھریلو البم دیکھنے لگے، جس میں رینا کی اپنے والد کے ساتھ کئی تصویریں موجود تھیں، جو سب کی سب اس پہاڑی علاقے کے سرسبز مروزاروں میں اتاری گئی تھی۔ انہی میں رینا کی اپنی انجہانی شوہر پرکاش کی بھی تصویر تھی، اگرچہ یہ البم کو وہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے تھے۔ یاسمین نے دیکھا کہ رینا کا شوہر پرکاش ایک خوبرو شخص تھا۔ وہ دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت تھی، مگر تقدیر کے ستم ظریفی تھی کہ اس نے پرکاش کو رینا سے چھین لیا تھا۔ جب رینا اور پرکاش کی شادی ہوئی تھی تو ان سب لوگوں نے ان کی شادی میں شرکت بھی کی تھی۔ رینا کی زبانی انہیں معلوم ہوا تھا کہ شادی کے بعد جب وہ دونوں ہنی مون کے لیے یہاں آئے تھے تو تقدیر نے ان کی خوشیوں پر شب خون مارا تھا اور پرکاش کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ ناگہانی موت تھی۔ رینا کو پورا یقین تھا کہ اس کے شوہر کو کسی نے قتل کیا تھا، مگر پولیس اور میڈیکل ایگزامز نے پرکاش کی موت کا سبب دل کا دورہ پڑتا بتایا تھا۔ مگر یہ بات تھی کہ اس کے شوہر پرکاش کون سے پراسرار قاتل نے قتل کیا تھا، مگر کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ تھا۔ ناچار پھر اس نے بھی چپ سادھ لی تھی۔ یاسمین، تمہارا کیا خیال ہے؟ رینا کے شوہر پرکاش کا قتل ہوا ہوگا یا واقعی اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی تھی؟ البم میں رینا اور پرکاش کی شادی کی تصویر دیکھتے ہوئے اچانک کسی خیال کے تحت عزیز نے اپنی بیوی سے پوچھا تو یاسمین بولی، پتہ نہیں، بھلا ان کی کسی سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ ہو سکتا ہے پرکاش کو پہلے ہی دل کا عارضہ لاحق ہو۔ یاسمین، مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ شہلا کے بد نصیب شوہر توقیر کا قتل بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ک- کیا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ مایا میں عزیز کے اصرار بھرے لہجے میں چونک پر بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس نے رینا کے شوہر پرکاش کا قتل کیا اسی نے ہی توقیر کو بھی ہلاک کیا ہے۔ مگر کیوں؟ اور پرکاش کا قاتل بھی وہی پر اصرار ماسک پوشی ہوگا جس نے توقیر کا قتل کرنے کے بعد شہلا کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا چاہا تھا۔ عزیز اپنی بیوی کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا، چلے وہی چھوڑ دیں اب یہ موضوع، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بلا کر یاسمین نے جلا کر البم بند کرتے ہوئے کہا ہے۔ عزیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو پھر باہر چلتے ہیں، تھوڑا موڈ تبدیل کر لیتے ہیں۔ نہ بابا نہ، میں تو ہرگز باہر نہیں جاؤں گی۔ کیا تم بھول گئے کہ شہلا اور بیچارے توقیر کا کیا حشر ہوا تھا؟ یاسمین کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے خوف بھرے لہجے میں بولی، او کم آن، زیادہ دور نہیں جائیں گے۔ ویسے تم بے فکر رہو، میرے پاس لائسنس یافتہ پستول موجود ہے۔ عزیز نے اپنی جیکٹ کی پھولی ہوئی جیب تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ یاسمین بمشکل راضی ہوئی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کاٹیج سے باہر آ گئے۔ دور صنوبر کے درختوں کے پیچھے برف پوش چوٹیاں کسی مصور کی دست سنائی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ رات بھر طوفان باد و باران کے بعد ماحول کھلا کھلا اور نکھرا سا لگ رہا تھا۔ وادی میں کئی چھوٹے بڑے خوش رنگ پرندوں کی چہچہاہٹ کی مدربانی گونج رہی تھی۔ بڑی حسین، بڑا حسن، خوبصورتی اور دلکشی سی بکھری ہوئی تھی۔
چاروں طرف ایسے حسین مناظر کو دیکھ کر دونوں کے دل و دماغ سے ساری قدورت دھلنے لگی تھی۔ وہ دونوں کاٹیج کے عقب میں سرو اور دیودار کے جھنڈ کے درمیان بہتی ہوئی ندی کے کنارے آ گئے۔ یہ وادی ایسی تھی کہ مزاج یار کی طرح پل پل اس کے تیور بدلنے لگتے تھے۔ سو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اچانک شفاف آسمان پر بادل گڑگڑائے۔ بارش تو البتہ نہیں ہوئی، مگر آثار ایسے ہی تھے جیسے ابھی کوئی دم بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ بادلوں کے گڑ آنے سے آس پاس کا ماحول بھی تاریک سا ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں کاٹیج کی طرف پلٹنے لگے۔ کاٹیج ان کی نظروں کے سامنے ہی نظر آ رہا تھا۔ دونوں بارش سے بچتے بچاتے کاٹیج کی طرف دوڑنے لگے تو اچانک یہ دونوں ٹھیک کر رک گئے۔ ان کے سامنے ایک عام قد و قامت کا شخص کھڑا تھا، بالکل کسی روبوٹ کی طرح۔ اس کے چہرے پر وہی ماسک تھا جس میں صرف آنکھوں کی جگہ دو چھوٹے چھوٹے گول سوراخ تھے، اور دائیں ہاتھ میں اس نے ایک تیزدار بگدا پکڑ رکھا تھا۔ یاسمین کے حلق سے بے اختیار ایک تیز چیخ نکل گئی۔ عزیز بھی پریشان نظر آنے لگا۔ وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ یہی وہ پوری اسرار ماسک پوش تھا جس نے شعلہ کے شوہر توقیر کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یاسمین حوصلہ کرو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ عزیز نے لرزتی کامتی یاسمین کو تھاما اور ماسک پوش سے مخاطب ہو کر بولا، کون ہو تم؟ ہمارا راستہ کیوں روک رکھا ہے؟ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ پر اسرار ماسک پوش ان کے قریب آنے لگا۔ یاسمین نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، باغ چلو۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ماسک پوش ان واحد میں ان کے سر پر آ پہنچا اور بھگتے والا ہاتھ فضا میں بلند کر لیا۔ عزیز نے جرت سے کام لیتے ہوئے اس کے ایک لات رسید کر دی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے جو لگا جیسے اس کی ٹانگ لوہے سے ٹکرا گئی ہو۔ وہ ابھی سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ماسک پوش کے بھگدے والا ہاتھ نیچے آیا جو عزیز کے سر پر پڑا۔ عزیز کا سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یاسمین کے حلق سے نکلنے والی چیخ بڑی دل خراش تھی۔ عزیز بیچارہ ایک سانس لیے بغیر کٹے ہوئے شہدیر کی مان گرا اور گیلی پہاڑی زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ماسک پوش نے یاسمین پر وار کرنا چاہا تو یاسمین ہذیانی انداز میں چیخیں مارتی ہوئی ایک طرف دوڑ پڑی۔ بھاگتے ہوئے اس کے قدم بری طرح ڈگمگا رہے تھے اور دل جیسے برق خزاں رسیدہ کی طرح کپ کپا رہا تھا۔ وہ خونی ماسک پوش لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا بغداد سنبھالے اس کے توقف میں ہو لیا۔ یاسمین نے ایک لمبا چکر کاٹا اور کاٹیج کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جلد سے جلد کاٹیج کے اندر پہنچ جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ اگر ایک بار وہ کاٹیج کے اندر داخل ہو گئی تو پھر وہ اس خون شام ماسک پوش کے صفاق اور خونی پنجوں سے بچ جائے گی۔ کاٹیج اب لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا تھا۔ یاسمین اپنے ریختہ وجود کی پوری طاقت گویا اپنی ٹانگوں میں منتقل کیے اپنی سے پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح کاٹیج کے دروازے تک پہنچ جائے۔ اس کا رواں رواں خوف و دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ چیختی ہوئی منہ کے بل گر پڑی۔ اسی لمحے وہ قاتل ماسک پوش اس کے عین سر پر آ پہنچا۔ یاسمین کی چونکہ اس سے جان پر بنی ہوئی تھی، اس لیے وہ ہمت کر کے اٹھی تو ماسک پوش کا بھگدے والا ہاتھ حرکت میں آیا۔ زمین سے اٹھتے اٹھتے بھی وہ صفاق چمکتا تیزدار بھگدا اس کے ٹوکنے پر پڑا تو یاسمین کے حلق سے بڑی دلخراش چیخ نکل گئی۔ جب وہ ماسک پوش دوبارہ وار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو گیلی زمین پر لیٹی دہشت زدہ یاسمین کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا نوکیلا پتھر آ گیا جسے اس نے پوری طاقت سے ماسک پوش پہ دے مارا۔ پتھر ماسک پوش کے بگدے والے ہاتھ پر لگا اور بگدا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکا تو یاسمین کے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ وہ اپنی زخمی ٹانگ کو سنبھالے اپنے میں کامیاب ہو گئی۔ لرزہ خیز موت کے خوف سے اس نے ٹانگ کی تکلیف اور معذوری کے احساس سے مباحثہ کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جان بچانے کی خواہش اس پر غالب آ گئی تھی۔ وہ لنگڑاتی ہوئی کاٹیج کی طرف بھاگ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ کاٹیج کے دروازے پر تھی۔ اس نے ہراساں نظروں سے عقب میں دیکھا۔ وہ خونی انار ماسک پوش اب دوبارہ بھگتا سنبھالے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اس کی طرف بڑا جلا آ رہا تھا۔ یاسمین نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور جلدی سے اندر داخل ہو گئی۔ پھر جلدی سے دروازہ بند کر کے وہ کنڈی چڑھانے لگی۔ خوف و دہشت کے مارے اس کی انگلیاں کپ کپا رہی تھی اور اسے دروازے کی کنڈی نہیں لگ رہی تھی۔ ٹھیک اسی وقت باہر سے کسی نے دروازے کو زور سے اندر کی طرف دھکیلا اور یاسمین ہذیانی چیخ کے ساتھ فرش پر گر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے وہ صفاق ماسک پوش اس کے سامنے دروازے کی چوکھٹ پر موجود ماسک کے گول گول سوراخوں سے گویا اسے گورتا محسوس ہونے لگا۔ فرش پر لیٹی یاسمین کے وجود سے جیسے ساری طاقت سلب ہو کر رہ گئی
اور وہ گن کر دہشت زدہ نگاہوں سے ماسک پوش کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے سے بے بسی مترشح تھی۔ ماسک پوش بغداد سنبھالے اب اس کی طرح بڑھنے لگا۔ یاسمین کونیوں کے مہارے فرش پر لیٹے لیٹے پیچھے سرکنے لگی۔ تم مجھے مت مارو، یاسمین لرزیدہ آواز میں التجا کرنے لگی، مگر ماسک پوش یہ سے سنگ دل بنا ہوا تھا۔ وہ بغداد تھامے یاسمین کی طرح بڑھنے لگا۔ یاسمین جیسے دم توڑتے لوگوں کے گھسنے سے پہلے ایک آخری بار بڑکنے کی کوشش میں یہ سرت اٹھی اور پھر لنگڑاتی دوسرے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ ماسک پوش نے وہیں سے بغدے والا ہاتھ بلند کیا اور بغدے کو یاسمین کی طرف اچھال دیا۔ بغدہ اس کے ہاتھ سے نکل کر ٹھیک نشانے پر لگا۔ یاسمین کو اپنی کمر چٹکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بغدے کا سفانگ پھل اس کی کمر میں پیوست ہوا تھا اور یاسمین نے ایک آخری دلدوز چیخ ماری اور فرش پر لڑکتی چلی گئی۔ ماسک پوش اس کے قریب آیا اور جہاں یہ لب یاسمین کا جائزہ لینے لگا، پھر اس نے بغدہ اس کی کمر سے کھینچا اور واپس کاٹیج کے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ یاسمین کی روح قبض عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ باہر طوفان بادو بادل جاری تھا۔ یہ نارنگ اچانک پھر کدھر غائب ہو گیا؟ نائلہ نے گھبرا کر پوچھا تو سب لوگ چونک پڑے۔ یہی لمحہ تھا جب آسمان پر زور سے بادل گرجے اور ذرا ہی دیر بعد جل تھل ایک ہو گیا۔ ارینا، شہلا، شعیب اور نائلہ بچتے بچاتے ایک پہاڑی چھجے کے نیچے آ گئے۔ وہ لوگ ابھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ ارینا کے کہنے کے مطابق متعلقہ تھانہ زیادہ دور نہ تھا، مگر اب طوفان بادو باران کی وجہ سے ان کا 1 انچ بھی ہلنا ناممکن تھا۔ بقول رینا، اس قدر تیز بارش میں ان کا آگے بڑھنا کسی اندھی کھائی یا سنگلاخ چٹان کا پیٹ بھرنے کے مترادف تھا۔ ناچار وہ لوگ ایک گہری سانس لے کر رہ گئے۔ تب پھر جیسے اچانک نائلہ کی بات یاد آتے ہی شہلا نے بھی حیرت کے مارے رینا سے پوچھا، رینا، یہ تمہارا نارنگ کدھر غائب ہو گیا ہے؟ اچانک اس کی بات سن کر رینا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ تینوں کے استفسار پر نظریں اس کے الجھے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے رینا نے لاپرواہیانہ انداز میں مسکراتے ہوئے جواباً کہا، وہ ایسا ہی ہے، بارش سے بہت گھبراتا ہے اور اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ میں خود اس کی سعادت سے عاجز ہوں۔ رینا کی بات سے ان تینوں میں کوئی بھی مطمئن نہ ہوا تھا۔ رینا بات بدلتے ہوئے دوبارہ اپنے لہجے میں گہری فکر مندی سموتے ہوئے بولی، اب آگے کی سوچو، آگے جایا جائے یا واپس کاٹیج کی طرف چلا جائے؟ شہلا، نائلہ اور شعیب نے عجیب سے انداز میں ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھا۔ پھر شعیب نے رینا سے کہا، میرا خیال ہے کہ اگر تانا تھوڑی ہی دور ہے، راگیر ہے، تو ہمیں واپس لوٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھنا چاہیے، کیونکہ تانے کے مقابلے میں کاٹیج دور ہی ہوگا۔ تھانے پہنچ کر ہمیں ذرا سستانے کا بھی موقع مل جائے گا اور بارش بھی تھم جائے گی۔ شہلا اور نائلہ نے رینا کی طرف دیکھ کر تائیدی انداز میں اپنا سر ہلایا تھا۔ رینا کے چہرے پر البتہ الجھن کے آثار نمودار ہو گئے تھے، تاہم وہ بھی آگے بڑھنے پر رضامند نظر آنے لگی، مگر سر دست طوفان بادو باران کے تھمنے کا انتظار کیے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ سب سردی سے کانپنے لگے تھے، اگرچہ انہوں نے موسم کے لحاظ سے گرم پوشاکیں بھی زیب تن کر رکھی تھی، مگر بارش کے سنگ چلنے والی کاٹدار سرد ہوائیں رگوں میں موجود خون کو برفاب بنائی دے رہی تھی۔ ایسے میں ان کے آگے بڑھنا ناممکن ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ چاروں سر دست اپنی جگہ کھڑے رہنے پر مجبور تھے۔ ادھر وقت بھی بیتے جا رہا تھا۔ موسم کی خرابی کے باعث ویسے ہی پوری وادی میں اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اب شام بھی گہری ہونے لگی تھی۔ ان لوگوں کو اب ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ وہ پریشانی تھی رات، سرد اور ٹھٹرتی ہوئی رات اس برف زاد ویرانے میں گزارنے کے تصور سے ہی ان کی روحیں لرز اٹھیں۔ یہ طوفان تو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اب کیا ہوگا؟ نائلہ نے گھبراتے ہوئے انداز میں کہا، میرے خیال ہے اب ہمیں کاٹیج کی طرف ہی پلٹنا چاہیے۔ کل تک ہماری گاڑیاں بھی صحیح ہو جائیں گی، پھر گاڑیوں میں ہی تھانے چلیں گے۔ ایرا نے کہا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ تھانے جانے سے کترانے لگی ہو۔ ادھر شائلہ کو اس خونی ماسک پوش کا بھی خوف ستانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بارش کا دھواں دار سلسلہ تھمنے لگا، سب کی جان بھی جان آنے لگی۔ موسم اور سر پر آئی رات کے تیور دیکھ کر سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ واپس کاٹیج کی طرف پلٹنا چاہیے۔ چنانچہ جیسے ہی طوفان تھما تو ان لوگوں نے یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ بارش رکتے ہی اب برف باری نے آن لیا، روئی کے گالوں کی طرح برف گرنے لگی تھی۔ یہ صورتحال بھی کم مخدوش نہ تھی۔ وہ چاروں اب جلدی جلدی کاٹیج کی طرف قدم بڑھانے لگے۔
ये चारों के तार की सूरत में आगे पीछे चले जा रहे थे। आगे रीना थी, फिर शैला, नाइला और आखिर में शोएब था। नारंग के अचानक गायब होने से बिलखुसूस शहला अजीब से मखमूसियत का शिकार हो रही थी। जाने क्यों इसे यूं अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे नारंग का इस तरह अचानक गायब होना खतरनाक नजर आ रहा था। अचानक नाइला की निगाह दाएं जानब एक चौड़ेदार जड़ पर पड़ी। मदम सी रोशनी में वहां एक अजीब और सिपाह चेहरा नजर आया था। वो वहां ठटक कर रुक गई थी। साथ ही उसके हालत में इस तरारी चीख भी खारिज हो गई थी। क्या हुआ नाइला? शोएब ने यकदम परेशानी से पूछा। वो सामने मुझे अभी एक अजीब शख्स नजर आया था। नाइला ने एक तरफ इशारा किया। सब इस इशारे की सिमत देखने लगे, मगर वहां किसी को कुछ नजर न आया। फिर शोएब ने जरा हिम्मत से काम लिया और इस तरफ जाने लगा, तो नाइला ने बेख्तियार चिल्लाकर उसे रोका। नहीं नहीं शोएब, इधर मत जाओ। शोएब रुक गया। अरे तुम्हारा वहम होगा नाइला, यहाँ तो हम लोगों के सिवा कोई नहीं, इरीना ने मुस्कुराकर कहा। ये लोग एक बार फिर आगे बढ़ने लगे। बर्फबारी मुसलसल जारी थी। चारों तेज तेज मगर मुहतात कदम उठाते हुए बिलाखिर कॉटेज के करीब आन पहुंचे। इन लोगों का ख्याल था कि यास्मीन और अजीज बेचैनी से उनकी वापसी के मुंतजिर होंगे, मगर इन्हें वो दोनों अंदर कहीं भी नजर न आए। पूरा कॉटेज बाएं बाएं कर रहा था। इन लोगों ने आवाजें भी दी, मगर जवाब निदानत। कमाल है, ये दोनों किधर चले गए? शहला ने परेशानी से बड़बड़ाते हुए कहा। लगता है बाहर कहीं घूमने निकल गए होंगे, रीना ने बज़ाहिर बेनियाजी से कहा। तो शोएब का जी चाहा वो अपना सर पीट ले। फिर वो चिल्लाकर बोला, इस वक्त? ये कहीं बाहर जाने का वक्त है? हो सकता है वो हमारे निकलते ही बाहर चले गए हों, सैर सपाटा करने, और अब हमारी तरह तूफान में कहीं फंस गए हों। इस बार नाइला ने कहा, मगर उसके लिए तफक्कुर से कहीं ज्यादा अनजाना खौफ मुस्तरशे था। वो सब लोग अब यास्मीन और अजीज की गुमशुदगी पर तशवीश में मुब्तला हो गए थे। शहला और नाइला तो परेशानी की वजह से अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी, जबकि शोएब किसी गहरी सोच में पड़ा खामोश खड़ा था। इरीना ने भी अपने चेहरे पर फिक्रमंदी तारी कर ली थी। इरीना, सच्ची बात बताओ, मुझे नारंग पर शुबा है कि इस सारे चक्कर के पीछे उसका हाथ है। शहला ने लम्हा भर की तशवीश खामोशी के बाद कहा। शहला भाभी की बात की मैं भी तायद करूंगी रीना, शोएब ने फौरन कहा। नारंग का अक्सर यूं अचानक गायब हो जाना हमेशा कोई ना कोई गोल खिलाने का बाइस बनता है। शोएब की बात सुनकर रीना के चेहरे का रंग बदल गया। उसके चेहरे के तासुरात से जाहिर हो रहा था जैसे वो कोई बात बताना चाह रही हो, मगर कोई बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। मगर फिर दूसरे ही लम्हे उसने उलझे हुए अंदाज में कहा, दिल तो नहीं मानता, लेकिन खैर तुम लोगों को इस पर शक है, तो फिर इसे ज़रा आ लेने दो, मैं खुद इससे निपटूंगी। अभी उसने इतना ही कहा था कि कॉटेज का दरवाज़ा खुला और नारंग बर्फ से अटा हुआ अंदर दाखिल हुआ। सब लोग उसे देखकर चौंके थे। इरीना ने उसे सख्ती के साथ इस बारे में बात पर्स की। वो रास्ते में उनके साथ चलते चलते कहाँ गायब हो गया था। शहला, नाइला और शोएब खामोशी से चुपती हुई नजरें उसके सपाट चेहरे पर गाड़े हुए थे। मैं एक गड्ढे में गिर गया था, बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, नारंग ने अजीब से अंदाज में कहा। अच्छा, आइंदा मुहतात रहा करो। रीना ने जल्दी से उसकी गुलू खलासी करनी चाहिए। फिर उसे हुक्माना अंदाज में हदायत देते हुए बोली, तुम इसी वक्त बाहर जाओ और यास्मीन और अजीज को तलाश करके लाओ। वो दोनों शायद कहीं सैर करने गए हैं। नारंग ने रीना की बात सुनकर हौले से सर हिलाया और खामोशी से जैसे आया था वैसे निकल गया। रात भर नारंग आया और ना ही यास्मीन और अजीज का कुछ पता चला। अब तो इन लोगों की तशवीश और भी गहरी होने लगी। रीना अलबत्ता कुछ उजलत में दिखाई दे रही थी, ताहम उसने सबको तसल्ली दी और साथ ही आराम करने को कहा। नाइला और शोएब भी अपने बेडरूम में आ गए। नींद उन्हें क्या आनी थी, अब तो इन्हें खुद अपनी फिक्र लग गई थी। नाइला का इसरार था कि सुबह होते ही इस मनहूस वीरान वादी से निकल जाना चाहिए। शोएब का ख्याल था कि ये पूरे रात फामा हाल होना चाहिए। शहला को रीना के साथ कमरे में सोना भी अब अनजाने खौफ व हरास में मुब्तला करने लगा था। उसके दिमाग में बार बार रीना का एक बंद कमरे के अंदर जाकर सिसकियां लेकर रोना नहीं भूला था। उसके अंदर तजस्सुस बेदार होने लगा था। आखिर रीना ने वहां क्या देखा था? दर हकीकत शौहर के कत्ल के बाद शहला अब सोदो जयान की फिक्र से आज़ाद हो चुकी थी। तोकीर की जुदाई के गम ने उसे पत्थर दिल बना दिया था। वो अब तोकीर के कत्ल का खोज लगाना चाहती थी। इस सिलसिले में अपना दिल मजबूत कर लिया था। चनाचे जैसे ही उसने देखा रीना गहरी नींद में डूब गई है, वो आस्तगी से उठी और कमरे से बाहर आ गई।
फिर दबे पाँव नशिस्तगह से होती हुई राहदारी में आ गई। अगले ही लम्हे वो राहदारी के आखिरी सिरे पर वाक़ एक बंद कमरे के सामने खड़ी थी। शौला ने अपने दाएं हाथ की मुट्ठी खोली, जिसमें दरवाजे की चाबी दबी हुई थी, जो शाइला ने रीना के साथ सोते ही उसे तकिए के नीचे हाथ डालकर निकाली थी। अगले ही लम्हे वो धड़कते दिल के साथ कुफल में चाबी घुमा रही थी। फिर आहिस्तगी से उसने दरवाजे को अंदर धकेला और तो कदम बढ़ा दिए। अंदर जीरो पावर का सुर्ख बल्ब रोशन था, जिसके मध्यम और पूरी इसरारी रोशनी में से कमरे के वस्त में एक बड़ी सी मेज पर एक आबनूसी रंगत का ताबूत पड़ा नजर आ रहा था, जिस पर निगाह पड़ते ही शहला बुरी तरह दहल कर रह गई। ताहम वो चंद साने ठहरने के बाद ताबूत की तरह पड़ने लगी। उसके कदम लर्जिश का शिकार थे। कमरे में इस रात बड़ा सन्नाटा जारी था। शहला ताबूत के करीब आकर रुकी। उसकी फटी फटी निगाहें ताबूत पर जमी हुई थी। फिर उसने जरा हिम्मत करके अपना कपकपाता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और ताबूत का ढक्कन उठाने लगी। ढक्कन ऊपर उठाते ही शहला ने झुककर अंदर देखा तो खौफ के मारे एक इसरारी चीख उसके हलक से निकल गई। उसके हाथ से ताबूत का ढक्कन भी छूटकर गिरने से धड़ाम से बंद हो गया था। ताबूत के अंदर रीना के शौहर प्रकाश की लाश रखी हुई थी। अभी शहला इसी खौफ के जेरे असर थी कि अचानक वो बुरी तरह ठटकी। उसे दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। नाइला और शोएब अपने कमरे में आ तो गए थे, मगर उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो दोनों आपस में मौजूदा सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल कर रहे थे। शाइम को ख्याल था कि इस सारे पुरस्कार और खूनी ड्रामे में रीना और नारंग का हाथ शामिल था, जबकि नोएला का ख्याल था कि सिर्फ नारंग ही वो शख्स था जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे इसरार मास्क पोस्ट के बेस में उन सब का खात्मा कर रहा था। मगर क्यों? उसका आखिर मकसद क्या था जो सबकी जान लेने के दर पे हो रहा था? दफातन उनके कानों से एक आहट थराई। शाइब ने नायला को हौसले की तलकीन की और कमरे के दरवाजे की जुर्री बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। अचानक उसे मध्यम रोशनी में नारंग दिखाई दिया। शोएब उसकी नकलो हरकत पर नजर रखते हुए आस्तगी के साथ कमरे से बाहर निकल आया। उसने देखा नारंग चक्करदार जीने तय करता हुआ बड़ी मंजिल की तरफ जा रहा था। वो भी दबे पांव उसके ताकों में चला और जीने तय करता हुआ वो नारंग के पीछे खामोश चलता बलाई मंजिल एक कमरे में आ गया। नारंग ने अपने औखों में कमरे का दरवाजा बंद करना मुनासिब नहीं समझा था। शोएब उसी मोहलत से फायदा उठाता हुआ बगैर आहट किए कमरे के अंदर सोफे के पीछे छुपकर अकड़ों बैठ गया और सोफे की पुश्तगाह की आड़ से नारंग को देखने लगा। क्या देखता है? नारंग एक कदम आदम अलमारी खोल रहा था। फिर उसने अंदर से नारंग को एक अजीब सा मास्क निकालते देखा, जिसे उसने फौरन अपने चेहरे पर चढ़ा लिया। उसके बाद उसने एक लिबास निकाल कर पहन लिया। शायद नारंग को इस कातिल मास्क पॉश के रूप में देखकर बुरी तरह ठटक गया। उसके दिमाग में साइंस साई होने लगी। फिर उसने देखा नारंग ने अलमारी के एक खुफिया खाने से चमकते हुए फल वाला बुगदा भी निकाल लिया। अब तो शईब के औसान खता होने लगे, मगर चौंके वह नारंग को अपनी आंखों से एक खूनी मास्क पॉश के रूप में देख चुका था। इसलिए उसे ये समझने में देर न लगी कि शहला के शौहर तौकीर को इसी ने कत्ल किया था और कोई बैद न था कि इस बदबख्त ने यास्मीन और अजीज को भी खामोशी से मौत के घाट उतार दिया हो और अब उनकी बारी थी। ये सोचकर शोएब के रगों पे में जोश इंतकाम की सरसराहट दौड़ गई। वही एकदम सोफे की आड़ से निकला और वहीं खड़े खड़े मास्क पोश को ललकारते हुए बोला, नारंग, तो ये तुम थे? उसकी आवाज़ पर नारंग बुरी तरह ठटक कर उसकी तरफ घूम गया और शोएब को अपने मास्क की गोल गोल छोटी मोरियों से घूरने लगा। तुमने ही तो तौकीर को कत्ल किया और बाद में यास्मीन और अजीज को भी कत्ल करके उनकी लाशें वाइब कर दी। शाइब दांत बेच कर बोला और उसने देखा जैसे उसकी बात पर नारंग अपने सर को अस्वादी जंबिश देने लगा और फिर अचानक उसने अपनी जगह से हरकत की और शाइब की तरफ उगते वाला हाथ बुलंद करके आगे बढ़ा। शाइब फितरतन बहुत दलेर था। वो जरा भी ख्वाइफ न हुआ था, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने नारंग जैसे मामूली आदमी को मास्क पहनते हुए देखा था। मगर शोएब की यह गलती थी। उसे बहरहाल दुश्मन को दुश्मन समझना चाहिए था। चनाचे जैसे ही नारंग सफाक फल वाला बुगदा संभाले उसके करीब आया, शोएब ने बिजली की सिपुर्ती के साथ उसके पेट पर लात रसीद कर दी। मगर दूसरे ही लम्हे से यूं लगा जैसे उसने किसी गोश्त पोश के आदमी की बजाय लोहे के बने आदमी को लात मार दी हो। अब उसका माथा ठनका, लेकिन उसे देर हो चुकी थी। मास्क पोश ने बुगदे का वार शोएब के सर पर किया। शोएब ने अपना सर बचाना चाहा तो इसका कांधा बुगदे के फौलादी फल की जिद में आ गया। इजतन शोएब का कंधा बुरी तरह जख्मी हो गया।
اسے غالباً نارنگ سے اس طرح کی پھرتی کی توقع نہیں تھی۔ شعیب تیورا کر گرا تو نارنگ نے بھگتے کا ایک آخری وار اس کے پیٹ پر کر ڈالا۔ شعیب کا پیٹ چاک ہو گیا اور اس کے حلق سے کھرکھراتی ہوئی اذیت انگیز کراہیں خارج ہونے لگی۔ پھر ذرا دیر بعد اس کا سر ایک طرف کو لڑک گیا۔ نارنگ خون آلود بھگتا سنبھالے کمرے سے نکلا اور زینے طے کرنے لگا۔ اب اس کا شکار یاسمین تھی، اور تو یاسمین جو شعیب کے کمرے سے نکلتے ہی خود بھی زینے کی طرف متوجہ تھی۔ اس نے نارنگ کو خون آلود بھگتا سنبھالے زینے سے اترے دیکھا۔ وہ ایک زوردار چیخ مار کر رینا کے کمرے کی طرف دوڑی۔ رینا کے کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہ تھا۔ وہ دروازہ دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی اور جلدی سے دروازے کو کنڈی چڑھا دی۔ اس کی سانس دوپنی کی طرح چل رہی تھی۔ رینا جاگ اٹھی۔ کیا ہوا؟ رینا نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کسی قدر چونک کر اس سے پوچھا۔ وہ باہری خونی ماسک پوش۔ یاسمین پر بری طرح لرزہ طاری تھا اور یہی حال اس کے لہجے کا ہوا۔ کون ماسک پوش؟ رینا اس کے بات پر چونک گئی تھی، مگر اس کے چہرے سے ذرا بھی خوف یا پریشانی مترشح نہیں تھی۔ وہ بالکل سپاٹ نظروں سے لرزہ براندام یاسمین کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر وہ دروازے کی طرف بڑھی تو یاسمین نے چلا کر خوفزدہ لہجے میں کہا، وہ نہیں، دروازہ مت کھولو، وہ خونی باہر کھڑا ہوگا۔ مگر رینا نے اس کی ایک نہ سنی اور جٹ دروازہ کھول دیا۔ سامنے نارنگ ماسک پہنے اور خون آلودہ بھگتا پکڑے کھڑا تھا۔ یاسمین کے حلق میں ایک ہذیانی چیخ نکل گئی، مگر دوسرے ہی لمحے اسے حیرت امیز خوف کا ایک بری طرح جھٹکا لگا جب اس نے یہ دیکھا کہ رینا بجائے خوف زدہ ہونے کے پراسرار بڑی مسکراہٹ کے ساتھ نارنگ کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے بدستور اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے اسمت میں سر ہلایا، ساتھ ہی اس کو اندر داخل ہونے کا راستہ بھی دے دیا۔ اب تو یاسمین کی روح ہی فنا ہو گئی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی، اسے غش آنے لگے۔ اسی لمحے نارنگ نے آگے بڑھ کر اس بھگتے کی مدد سے اس کا بھی کام تمام کر ڈالا۔ شاباش نارنگ، تم نے اپنا کام بہت خوش اسلوبی سے انجام دیا، مگر ابھی ایک شکار باقی ہے۔ شہلا، اسے ڈھونڈو، پتہ نہیں وہ کم وقت کہاں چلی گئی ہے۔ رینا نے تو سیپی لہجے میں نارنگ سے کہا، اب شہلا کا بھی کام تمام ہو جائے تو پھر میرا کام بھی ہو جائے گا نا نارنگ؟ نارنگ، ماس پوش نارنگ نے دھیرے دھیرے اسبات میں سر ہلایا۔ ادھر کہیں کھٹکے کی آواز ابری، پھر وہ بری طرح چونک گئی۔ چابی کہاں ہے؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلی اور راہداری کی طرف دوڑی۔ ماسک پوش نارنگ بھی پیچھے لمبے لمبے ڈگ برتا ہوا چلا۔ دونوں کا رخ تابوت والے کمرے کی طرح تھا۔ دروازے کے باہر قدموں کی چانپ سن کر شہلا بری طرح چونکی اور پھر چھپنے کے لیے ادھر ادھر کوئی گوشہ تلاش کرنے لگی۔ پھر اچانک ہی شہلا کو ایک قدم آدم الماری کی آڑ نظر آ گئی۔ وہ لپک کر اس کے عقب میں چھپ گئی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ شہلا نے دم سادے جانگ کر دیکھا اور سر تک پیر لرز اٹھی۔ اس نے رینا اور خونی ماسک پوش نارنگ کو اندر داخل ہوتے دیکھا۔ رینا کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار مسکراہٹ رقصا تھی۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ اس نے تابوت کے قریب قدم بڑھائے اور اس کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ پھر وہ قریب کھڑے نارنگ کو مخاطب کرتے ہوئے خوشی سے بولی، نارنگ، کیا اب میرا محبوب شوہر پرکاش زندہ ہو جائے گا؟ اب تو میں نے تمہاری شرط کے مطابق 3 نئے جوڑوں کو تمہارا شکار بنا دیا ہے۔ تم کیوں بول رہی ہو کہ ابھی ایک شکار باقی ہے؟ جب تک میں اسے بھی قتل کر کے اپنی پیاس نہ بجھا لوں، میں تمہارے شوہر کو زندہ کرنے کا عمل نہ کر سکوں گا۔ ماسک پوش نارنگ نے سپاٹ آواز میں کہا۔ الماری کو عقب میں چھپی شہلا نے جن کی گفتگو سنی تو لرز اٹھی۔ اب اسے سارے خونی ڈرامے کی حقیقت کا پتہ چل گیا تھا، جس کے مطابق رینا اپنے شوہر پرکاش کو زندہ کرنے کے لیے نارنگ جیسے کسی پراسرار طاقت کی اعلی کار بنی ہوئی تھی، اور جس نے اس کے شوہر کو زندہ کرنے کی یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے 3 ایسے شادی شدہ جوڑوں کے خون سے وہ اپنی پیاس بجھائے گا جو ابھی نئی نئی شادی کے بندھن میں بندھے ہوں۔ اور رینا نے اپنے مقصد کی خاطر اس کی مکروہ خواہش تقریباً پوری کر دی تھی۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی نارنگ، مگر وہ ایک بدمست جوڑے کی کار کی ٹکر سے سنگلاگ کھائی میں گر کر ہلاک ہو گیا۔ رینا بے خودی کے عالم میں نارنگ کو بتا رہی تھی۔ وہ بھی ہماری طرح ہی ایک نیا شادی شدہ جوڑا تھا جو ہنی مون منانے یہاں آیا تھا، مگر افسوس میں آج تک انہیں کیفرے کردار تک نہ پہنچا سکی۔ مگر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے آج وہ انتقام لے لیا ہے۔ ہاں رینا، تم میرا احسان بھی نہیں بلا پاؤ گی۔ میری ہی مدد سے بعد میں تم نے گڑھے سے پرکاش کی لاش نکال کر یہاں محفوظ کی تھی۔ میں نے ان 5 کی لاشیں ایک جگہ محفوظ کر دی ہیں۔ اب چھٹی اور آخری شکار بھی مل جائے تو ان کے خون سے تیرے شوہر کو زندہ کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ رینا نے خوشی کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ اسی لمحے بجلی چلی گئی۔ رینا کی آواز ابھری،
मैं माचिस जलाती हूँ। नहीं, अचानक नारंग गरजा। बेवकूफ, तुम्हें मालूम नहीं कि माचिस जलाओगी तो इससे शोला उभरेगा? तो क्या तुम मुझे जलाकर भस्म करना चाहती हो? अलमारी के पीछे दुबकी बैठी शहला ने जो ये सुना तो वो चौंकी। वो इतना तो इनकी गुफ्तगू से जान ही गई थी कि नारंग कोई शैतानी मखलूक है और अब आग ही उसका खात्मा कर सकती थी। चनाचे उसने दिल ही दिल में साथियों की मौत का बदला उन दोनों मर्दूद शैतानों से लेने की ठानी। चनाचे उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से अपनी कामयाबी की दुआ मांगी और अंधेरे का फायदा उठाती हुई दरवाजे तक पहुंची। फिर उसके बाद वह दरवाजे को टटोल कर बड़ी फुर्ती के साथ बाहर निकली और दरवाजे को बंद करके उसे लॉक कर दिया। और फिर वो अंधाधुंध भागती गिरती पड़ती कॉटेज से बाहर आई और चलते चलते बाहर खड़ी गाड़ियों से पेट्रोल के फाजिल कैन उठाकर कॉटेज के अंदर आई। और फिर इसने 2-3 पेट्रोल से भरे कैन अंदर उल्ट दिए। एक कैन उसने राहदारी में उल्टा था, जिधर सिरे पर बने कमरे में वो दोनों शैतान कैद थे और बुरी तरह दरवाजा पीट रहे थे। शहला ने सारे काम फुर्ती से अंजाम दिए। किचन में जाकर उसने माचिस तलाश की और वो माचिस संभाले कॉटेज के बैरूनी दरवाजे तक आई और दिया सलाई जलाकर उसने कॉटेज के फर्श पर फैले हुए पेट्रोल पर फेंक दी। एक भगोए से चारों तरफ आग के शोले बुलंद हो गए। आग ने अंदर बाहर से कॉटेज को धड़ाधड़ जलाना शुरू कर दिया था। अब अंदर से शहला को नारंग और रीना के चीखने चिल्लाने की भी आवाज आने लगी थी। उसके दिल को तस्कीन हो रही थी। वो अपने शौहर अपने मासूम साथियों की मौत का बदला ले चुकी थी। सारी रात कॉटेज धड़ाधड़ जलता रहा। शहला वहां से जरा दूर तारीख जंगल में बैठी ये मंजर देख रही थी। सुबह मौसम खुशगवार था। वो उठी और उसने जब जले हुए कॉटेज की तरफ देखा तो दंग रह गई। कॉटेज तो एक तरफ, उसकी राख का भी नामो निशान न था। तब उसे उस मुकामी पहाड़ी शख्स की बात याद आने लगी जिसने कहा था कि उसने आज तक दूर नजदीक कोई कॉटेज नहीं देखा। शहला ने एक गहरी सांस हलक से खारिज की और पहाड़ी बगडंडी पर चल पड़ी। उसे उम्मीद थी कि कोई भला मांस उसे शहर तक जरूर पहुंचा देगा।